دم کے لیے وہ نکال اور وہ فون ادھر دیجیے بند کریں. اچھا ٹھیک ہے جی. بیٹھ کے فلائٹ موڈ آن بیٹھ کر فلائٹ موڈ اتنا بیٹھ کر بیٹھ کے نا اسکرول کر ڈاؤن فلائٹ موڈ نہیں نا فلائٹ موڈ. ہاں ہاں نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وما بعد. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. وقال تعالى والذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وعملا. محترم بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سنچ سٹھا کرم احسان نم رب العزتن اس بے ایک پھر پنس پاک گرس مز جمع کر. اللہ تعالیٰ تھین سون جمع گسن قبول. یت وقتس پنہ زندگی اور جو ایک ایک جمعہ ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے. ہماری زندگی جو غلط راہ پر چل چکی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلے اور جو چل رہے ہیں ان کو استقامت کی توفیق دے. بزرگو دوستو آج ایک ایسے ولی خدا مرد کلندر کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے جس کو بس کشمیر نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے ان کا لوہا مانا ہے اور پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ چوٹی پائی کے اولیاء کرام میں شامل ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے موافق زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ان کی زندگی سدھر گئی, ان نے توبہ کر لی اور اپنی زندگی کو سدھارنا شروع کر دیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیدا بھی ولی ہی ہوتے ہیں, جن کو ایک محاورہ کہا جاتا ہے مادر زاد ولی, کہ پیدا ہوتے ہی وہ اولیاء میں شامل تھے. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء جو پیدا ہوئے وہ تو پیدا ہوتے ہی نبی تھے, لیکن اعلان وہ بعد میں کرتے تھے. اور نبی انسان کسب سے نہیں بن سکتا, یہ بات سمجھ لیجیے. انسان اگر محنت کرے تو ولی بن سکتا ہے, لیکن محنت کرنے سے انسان نبی نہیں بن سکتا, کیونکہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے, جس کو چاہے اس کو بنا سکتا ہے. ولایت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا, شہادت کا دروازہ بند نہیں ہوا, صدیقیت کا دروازہ بند نہیں ہوا, لیکن انبیاء اور رسل پیغمبر ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے, نبیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو اسی طرح قیامت تک جس طرح غلط لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, فرعون پیدا ہوتے رہیں گے, اپنے وقت کے حامان پیدا ہوتے رہیں گے, اسی وقت جس دور میں فرعون پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اسی وقت میں موسیٰ بھی پیدا ہوگا.
یعنی ان صفات کے جیسے. اسی طرح وقتاً فوقتاً چونکہ نبی نہیں آتے، لیکن وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے مرد کلندروں کو پیدا کرتے ہیں جو تجدید کرتے ہیں دین کی، جو انگلش میں اگر سمجھایا جائے ریفریش کر دیتے ہیں، تجدید مانوس، وہ تجدید کر دیتے ہیں دین کی. یعنی جن احکامات پہ گرد پڑی ہوئی ہے، تھا تو ازل سے ہی وہ قانون، لیکن جن احکامات پہ گرد پڑی ہوئی ہے یا لوگ اس کو بھول چکے ہیں، وہ اس کو ایسی تجدید کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ چیزیں پھر زندہ ہونے لگتی. تو اسی طرح اس سلسلے کی کڑی میں ایک بزرگ ہے، آج بھی کشمیر میں ان کے نام کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن میں بار بار اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کے نام کے ہم حلوے پراٹھے تو کھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بہت کم پڑھی جاتی، بہت کم، بہت زیادہ کم پڑھی جاتی. اگر اب سنی بھی جاتی ہے کسی واعظ میں تو اکثر ان میں مغالطات ہوتے ہیں، یعنی وہ واقعات صحیح نہیں ہوتے، وہ من گھڑت ہوتے ہیں، اور جو مقصود ان کے بولنے کے بعد حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. بچوں ان کو تھوڑا بہت یا ان کو الگ کر دو یا ان کو کہیں پیچھے رکھ دو، اوپر رکھ دو. تو اس ذات، اس شخصیت، اس ولی کامل کا نام ہے محبوب سبحانی حضرت پیران پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. ان کا مقام ایک جملے میں سے آپ کو سمجھاؤں گا، جس کے بعد جتنا علم ہوگا وہ اسی حساب سے اس کو سمجھے گا. آپ سب ماشاءاللہ کچھ بڑے بھی ہیں، سفید ریش والے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کا تجربہ ہوگا، مجھ سے زیادہ خطبہ کو دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، اور شاید کسی نے پڑھا بھی ہوگا. لیکن ایک جملے میں شاید میں اس کو بیان کرنا چاہوں تو ایسے کروں گا، جس طرح پوری دنیا میں فقہ کا امام مانا جاتا ہے حضرت شیخ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام اعظم جن کو کہا گیا. یعنی فقہ میں جس طرح کا کام امام اعظم نے کیا ہے آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور یہ چاروں ائمہ بھی تسلیم کرتے تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے تابعین کو دیکھا تھا، یہ صحابہ کو دیکھا تھا. بہت سارے صحابہ سے ملاقات بھی ان سے منقول ہے، اور جو باقی ہے ان کی تو یہ ملاقات ان سے تو منقول نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے وقت کے بڑے امام تھے، آج پوری دنیا مانتی ہے. تو جس حساب سے فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام تھا، اسی حساب سے تصوف میں سیدنا شیخ عبد القادر کا مقام ہے رحمۃ اللہ علیہ. شاید میں نے کہا نا، اپنے یہ جملہ تو ہلکا ہے، لیکن جس کو جتنا علم ہوگا اس حساب سے اس کو سمجھے. فقہ کا امام اور یہاں سے تصوف کا امام. لیکن افسوس آج انہی کے نام پہ شرک کیے جاتے ہیں، اور انہی کے نام پہ بدعات کی جاتی ہے. ان کے دن منانے کے نام پہ ایسی چیزوں من گھڑت کی جاتی ہے جس کا حکم نہ قرآن نے دیا، نہ حدیث نے دیا، نہ خود انہوں نے دیا تھا. ان کی زندگی اگر پہلے سے دیکھی جائے، میں نے پچھلی بار بھی کہا، مجھے لگتا ہے جتنے جمعہ میں نے یہاں دیے اس میں نے یہ بات کہی کہ جس طرح پیڑ ہوتا ہے اسی طرح کا اس پہ کیا لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کشمیر والے، ہم کشمیری ہیں، کوشر شیش، اگر یہ ژوٗنٛٹھۍ کُل لاگو اتھ کیا کھسہِ؟ ژوٗنٛٹھٕے کھسہِ. دٲن کُل لاگو تو الہٕ کُل وَوو الٕے کھسنس، لٲر کُل وَوو لٲرٕے کھسنس. اور ییٚلہِ الہٕ کُلِس الہٕ کھسہِ یا لٲر کُلِس لٲر کھسہِ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تعجب گژھان، یہِ چھُ کُلٕے اَمکُے. اِتھَے پٲٹھۍ یُس بہٕ جملہٕ بار بار جمعن پٮ۪ٹھ چھُس واتان، ییٚمِس یِژھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز تربیت آسہِ، ییٚمِس یُتھ مٲلۍ سُنٛد تہٕ ماجہِ ہُنٛد تقویٰ آسہِ، تیُتھُے چھُ تیُتھ اولاد پتہٕ زٮ۪وان. اور اولاد زٮ۪تھ اگر کُنہِ وِزِ کانٛہہ کمی بیشی آسٮ۪س تہِ، سۄ کمی بیشی چھِ پتہٕ تربیت کران مول موج، تہٕ سۄ کمی بیشی کیٛاہ چھِ کران؟ دوٗر. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ کے والد شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، والد صاحب کے نسب کی طرف اگر جایا جائے، یعنی ان کا باپ کون تھا، 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 تو ان کے نسب نامے میں آتا ہے کہ 11ویں پشت میں جا کر ان کا نسب حضرت حسن سے ملتا تھا رضی اللہ تعالی، یعنی سید ہے، یہ تو باپ کی طرف سے.
اور والدہ کی طرف سے جب دیکھا جاتا تو ان کا نسب ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو والد بھی سید ہیں اور والدہ بھی. اللہ اکبر. تو اس جوڑے میں سے جو نکلے گا وہ گلاب ہی ہوگا نا, وہ کانٹا تھوڑی ہوگا. وہ تو ایسا گلاب نکلا کہ آج تک اس کی خوشبو محسوس کی جا رہی. آج مجھے 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے, اس کی وجہ وہی خانیار آج جمعہ تھا, وہاں تو رش ہے آج. تو میں سوچا تھا جن کی سوانح میں بیان کرنے آج جا رہا ہوں, ان کا مقام دیکھو, کتنے سال آج ختم ہو گئے اور آج بھی لوگ ان کے نام لیوا موجود ہیں. آج بھی فخر سے لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں, ہم فلاں سلسلے کے ہیں, ہم فلاں سلسلے کے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ کہ وہ بندہ اس مقام کا تھا. بھائی کوئی کہہ سکتا ہے اگر اگر کوئی فرعون کے خاندان کا ہو نعوذ باللہ, اس کا وہ کہے گا فخر سے, اگر وہ ہوگا بھی وہ مٹا دے گا اپنا نام ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کوئی صفات والا بندہ ہے تو چاہتا ہے میری نسبت اس کے ساتھ منسوب کی جائے کہ میں بھی اس کے ماننے والا ہوں, میں بھی اس کے خاندان کا. بھائی اس کے خاندان اور ہمارے خاندان میں بڑا آنا جانا تھا. تو جب یہ 2 پھول ملے تو ایسا گلدستہ وہاں سے نکلا کہ آج بھی لوگ اس کی خوشبو سونگھ کر اس سے فائدہ لیتے ہیں. آج بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھا کریں, آپ اگر پڑھیں گے یا جس نے پڑھی ہوں گی اس کو آج بھی فائدہ ملے گا. غنیت الطالبین, ایک کتاب فیوض یزدانی, میری آپ سے گزارش ہے آپ سب اس کو پڑھیں. ساری کتاب عربی میں ہے کیونکہ خود ایران کے تھے, جیلان میں پیدا ہوئے, زبان عربی تھی, تو اکثر ان کے بیان جو ہوتے تھے کس طرح ہوتے تھے؟ سب عربی میں ہوتے. تو اس کا ترجمہ بھی ہے فیوض یزدانی, 100-200 صفحات کی کتاب ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے, نصیحت تو نہیں کروں گا, میں آپ سے چھوٹا ہوں, لیکن گزارش ہے کہ آپ پڑھیں اس کو, ایک ایک صفحہ روز پڑھیں, پھر دیکھیں وہ توحید کا عظیم علم بردار کیا تھا. اگر آج ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ان کی کتابیں پڑھ کر ان کا مزاج تھوڑا پہچانا ہے نا انسان نے, میں کہوں گا اگر ہم میں سے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ ہمیں کافر اور مشرک کہیں گے, اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہیں گے. تو کیا فرمایا؟ تو 2 گلدستے, اور ملے بھی کیسے, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ہم تھوڑا اس کو دماغ پھر چھو لگا دہراتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے سفر میں چلتے چلتے اس کو بھوک لگتی ہے تو نیچے دیکھتا ہے ایک نہر جا رہی ہے, پانی پینے کے لیے اترتا ہے. وہاں پانی پیتے وقت اس کے ہاتھ میں ایک سیب آ جاتا ہے. وہ سیب اٹھا کر, چونکہ بھوک کی شدت بہت تھی, تو یہ پوچھنے کے بجائے یہ کہاں کیا سے آیا, اٹھا کے کھا لیتا ہے. لیکن کھانے کے بعد اس بندے کو احساس ہوتا ہے میں نے کسی کا حق کھایا, میں نے تو پوچھا ہی نہیں جس باغ والے کا یہ سیب تھا. تقویٰ کا معیار دیکھیے, فتویٰ تو دیا جاتا بھائی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے نہیں آیا ہے, آپ کو تھوڑی آپ چوری کرنے گئے تھے, یہ تو خود آپ کے پاس آیا, اور اگر نہیں بھی آپ کھاتے تو یہ ضائع ہو جاتا, جانور کھا لیتا, سڑ جاتا, کچھ بھی ہو جاتا, مچھلیاں کھا جاتی, تو کوئی آپ پہ انشاءاللہ اس پہ کوئی نقصان آپ کا نہیں ہوگا. لیکن اہل اللہ بہت ڈرتے تھے کہ قیامت کے دن ہمارے جب دربار میں پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے بھائی میرا حساب تو اس کے ساتھ ختم ہو گیا, اب میں مخلوق کی طرف اعلان کرتا ہوں کسی کا حساب تو اس کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے شاید, یا حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے, پرسوں میں نے پڑھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ میں دونوں کے واقعات پڑھ رہا تھا. شاید حضرت عثمان کا, غالب گمان ہے حضرت عمر کا ہے. تو حضرت عمر ایک دن جا رہے تھے بازار سے, تو ان کے درے سے کسی صحابی کے اس کرتے میں, یہ دیکھیے یہ نا یہ کرتے کی کرت لونٹ آتل زیر درے سے لگ گئی. تو اس کو تو تھوڑی لگی, اس سے کیا لگے گی, تھوڑی ہے, تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ لگ گیا, اور مارنے کا ارادہ نہیں تھا, غلطی سے ہو گیا. تو 1 سال بعد اسی بندے نے جس پہ یہ لگا تھا اس نے حج کا ارادہ کیا. تو حضرت عمر کو پتا چلا اس کو حج پہ جانا ہے, تو بلایا, تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہا حضرت جا رہا ہوں. تو اللہ تمہارا سفر آسان کرے, آؤ میرے ساتھ میرے گھر. 20,000 دینار دیے. کتنے؟ 20,000 دینار. کہا حضرت یہ مہربانی کس لیے؟ کہا پچھلے سال ہے نا جو میری وجہ سے تمہیں درہ لگا تھا. کہا حضرت میں تو بھول گیا, مجھے تو یاد بھی نہیں, مجھے تو لگی بھی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہا نہیں میرے دل میں کھٹک ہے.
قیامت کے دن کہیں تم میرے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت، اس کا شوہر مر گیا، حضرت عمر کا ہی واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت عمر کا نام لیتے ہی نا دل میں ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، میری تو ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کا کیا حال ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دل میں شیطانی وساوس زیادہ آتے ہوں تو وہ ایک کاغذ کے پرچے پہ عمر لکھ کے سینے پر رکھا کرے، اس کے وساوس کم ہو جائیں۔ یہ حضرت عمر، تو ایک عورت بیوہ ہو گئی، نہیں اس کا شوہر مر گیا، ہاں بیوہ ہو گئی، تو اس کے گھر کسی مرد کا آنا جانا تھا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور یہ عورت حاملہ بھی تھی۔ تو کسی نے شکایت کی، کیونکہ حضرت عمر کی جاسوسی تو زبردست تھی، سی آئی ڈی تو انہوں نے چالو کی تھی، تو کسی نے خبر پہنچائی اس فلاں گھر کے آنا جانا بہت ہے، اس سے آپ تفتیش کریں۔ تو قاصد بھیجا، تو جو ہی وہ ان کے گھر گیا، کہا عمر نے بلایا ہے، امیر المومنین حضرت عمر نے بلایا ہے، تو اس کو کبھی طاری ہو گئی، عمر کا مجھ سے کیا کام، عمر کا مجھ سے کیا کام، تو نہیں گئی، ڈر کی وجہ سے نہیں گئی۔ دوسرے دن پھر قاصد آیا، تمہیں سنائی نہیں دیا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے بلایا ہے، تم آتی نہیں۔ پھر کبھی طاری ہو گئی تو مقصد ڈرائی، جو ہی گھر سے باہر نکلی، خوف اتنا تھا کہ چلتے چلتے وضع حمل ہو گیا، اسقاط حمل ہو گیا کہ اس کا حمل ہی ضائع ہو گیا۔ اب وہ تفتیش وغیرہ چلتی رہی، تو حضرت عمر نے شورا بٹھائی، شورا، اہل فتویٰ کو بٹھایا، علماء کو بٹھایا، اور اس میں حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے۔ تو سب سے کہا بھائی مجھ پہ اس پر قصاص تو نہیں واجب ہوتا، یعنی یہ جو بچہ ساقط ہوا کہیں یہ گناہ میرے سر پہ تو نہیں ہے۔ تو اگر 100 بندے تھے، 99 نے کہا بھائی حضرت آپ امیر المومنین ہیں، اگر کوئی غلطی کرے آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو بلا کر اس کی اصلاح کی جائے، تو آپ کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس سے بری کریں گے۔ لیکن حضرت علی چپ چاپ بیٹھے تھے، تو اب سب نے کہا، تو حضرت عمر کو بھی پتا ہے علی تو علم کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ بڑی فراست دی تھی، کہا علی تم بھی کچھ بولو۔ کہا حضور اگر ان لوگوں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا ہے تو یہ اس فتوے کے خود ذمہ دار ہیں، یعنی بادشاہ خوش ہو جائے اس وجہ سے، کیونکہ امیر المومنین تھے۔ اگر اللہ کے لیے فیصلہ ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اس کا خون بہا دینا پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے پہ حضرت عمر نے عمل کیا اور کہا بھائی پیسے جمع کرو، اس کے لیے فدیہ بتاؤ۔ تو اتنا ڈرتے تھے، تو یہ بات آئی اس سیب پر، تو یہ سیب کھانے والا دیکھو اس واقعے سے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا سیب کا واقعہ، کیونکہ اکثر ذہن میں آتا ہے مولی سبن ون، یہ اس میں ہاتھ لٹ بوز میں، یہ جملہ اکثر شیطان دماغ میں ڈالتا ہے، یہ اس میں ہاتھ لٹی واقعہ بوز میں، لیکن اسی وقت اپنے نفس کو پوچھنا چاہیے سنا تو اتنی بار ہے، عمل کتنی بار ہوا؟ اس واقعے سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ یا میں نے سوچا میں ایسا ماں باپ بنوں تاکہ میری اولاد پہ ایسے اثرات پڑے تاکہ وہ نیک بن جائے؟ تو واپس گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہر سے چلتے چلتے ایک باغ والے کی ٹہنیاں دیکھی اس نہر میں گر رہی ہے، کہا ہاں اسی کا ہوگا۔ اندر گئے، پوچھا یہاں کا مالک کون ہے؟ وہ اس وقت کا ولی تھا، عبداللہ ان کا بھی نام تھا۔ تو گئے، سلام کلام کیا، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا ایک سیب بلا وجہ آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا۔ تو وہ حضرت اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، یہ چھو بچھان کشر پہ آج یہ چھو زمین کنال کنال کھیت لوگ چھو ڈاکر تی تراوان بینی ہند حص کھیت بٲژ ہند حص کھیت، نقلی ڈاکیومنٹ بنائیت کم واقعات چھیوان بوزنس مز، اللہ تعالیٰ بچائیں تم واقعات چھن ونن لائق تہ کہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ کشمیر والوں پر رحم کرے، ہم پہ رحم کرے، میں بھی کشمیری ہوں۔ کہا ایک دن کورٹ میں فیصلہ ہو رہا تھا، تو جج صاحب نے کہا اپنی بہنوں کو لے آؤ تاکہ وہ حصے وغیرہ جو ہے آپ کے باپ کا وہ آپ کو، تو نے کہا جج صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ہمارا حصہ آپ کو ہو گیا۔ کہا ایسے نہیں مانیں گے، ان کو سامنے لاؤ، جب وہ دستخط کریں گے تو ٹھیک ہے دے دو۔ تو ان صاحب حضرات نے، 3 بھائی تھے 3 بہنیں تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو ساتھ لیا، کہا یہ ہماری بہنیں،
مجھے خود واقعہ ایک بندے نے سنایا، وہ کاغذی کام کرتا ہے، تو ان سے نقلی دستخط کروا دیے، پچھلی بات ہے ایسے معاملے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت۔ حق کھانے پہ اتنا معاملہ ہے، پچھلے جمعوں پہ میں نے بار بار کہا تھا حق کھانے کا معاملہ کتنا ہے، وہ پھر باتیں آ جائیں گی، وہ تو آپ نے سنی ہوئی ہے۔ تو اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا ہے، بھائی نہ میں نے کسی کو پکڑا، نہ میں نے آپ کو مارا، نہ ڈانٹا، آپ خود آ رہے ہیں، کہاں کہا بس میں تو معاف نہیں کروں گا۔ ان کو پتا چل گیا بھائی ایسا بندہ کہیں ملنے والا نہیں ہے، اس کو تھاپ دن پرٲنۍ کتھ سۄنرٕے چھُ زانان سۄنٕچ قۭمت۔ تو انہوں نے کہا بھئی ایک شرط پہ معاف کروں گا، کہا میری بیٹی ہے، آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ کہا ٹھیک، انہوں نے بھی تو سنا نہیں، کہا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا وہ اندھی بھی ہے، کہا یہ بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور لنگڑی بھی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہ گناہ میں معاف کر دوں، غلطی معاف کر دوں، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہے، تو اس سے شادی کرنی، بتاؤ کرو گی نہیں کرو گی؟ تو شیخ ابو صالح بہت نیک انسان تھے، تو اپنے نفس کی طرف سوچا کہ قیامت کا عذاب زیادہ ہے کہ یہاں کی یہ سزا زیادہ ہے، کیونکہ یہ سزا ہی تھی نا، اندھی لڑکی ہے، گونگی ہے، کانی ہے، بہری ہے، سب کچھ عیب اس کے اندر ہے۔ تو کہا نہیں، دنیا کی سختی ہی برداشت کروں گا، آخرت کا عذاب مجھے نہیں چاہیے۔ کہا حضرت ٹھیک ہے، اب جیسی بھی آپ کی بیٹی ہے میں تیار ہوں۔ تو نکاح ہوا، عورت کمرے میں گئی، پہلی رات ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو جو ہی حضرت شیخ ابو صالح نے فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا نام تھا چہرے سے پردہ ہٹایا، تو ایسی شکل دیکھی نہیں تھی کبھی جیسے 14ویں رات کا چاند۔ تو ڈر کے بھاگ گئے، کہا مجھے تو کچھ اور کہا گیا ہے، شاید وہ یہ لڑکی میں غلط کمرے میں گھس گیا ہوں۔ کہا نہیں ابو صالح، یہ صحیح کمرہ ہے، میں وہی لڑکی ہوں، میرے والد نے بھی آپ سے جھوٹ نہیں کہا، میں اندھی اس لیے ہوں کہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، میں بہری اس لیے ہوں، میرے کان نے آج تک کوئی حرام بات یا کسی غیر محرم کی بات نہیں سنی، میں لنگڑی اس لیے ہوں، میرے پاؤں آج تک کسی غلط کام کے لیے نہیں گئے، اسی لیے کہا تھا۔ تو اب جب یہ دو جوڑے، اور میں نے پہلے ہی کہا حضرت فاطمہ بھی سید زادی ہے اور حضرت ابو صالح بھی سید زادے ہیں، اور ان دو کا جب ملاپ نکاح ہوتا ہے تب وہاں سے ایک جو پھول نکلتا ہے وہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، یمس محبوب سبحانی آون۔ اور پیدا کیسے ہوئے؟ شادی ہوئی، بچہ ہی نہیں ہو رہا، حضرت فاطمہ کو بچہ ہی نہیں ہو رہا، عمر مبارک کہاں پہنچی؟ 30 35 ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا، 40 ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا، 45 ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا، 50 ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا، 55 ہو گئی، بچہ نہیں ہو رہا، 60 سال کی عمر میں، حالانکہ اس عمر میں عام طور سے بچے عورتوں کو ہوتے نہیں ہیں، شام کو سوتی ہے، اور عورت کو اکثر تمنا تو ہوتی ہے میری اولاد ہو، دعائیں ضرور کرتی ہوگی، اللہ سے مانگتی ہوگی، تو 60 سال کی عمر میں شام کو سوتی ہے، شام کو خواب میں زیارت ہوتی ہے جناب رسول اللہ کا، اب تمہیں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملنے والی ہے، ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا عبد القادر، وہ میرا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ 60 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر پیدا ہوتے ہیں، یہ پہلی کرامت ہے حضرت شیخ کی کہ 60 سال کی عمر میں عام طور بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اور جب بھی آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ باتیں، کیونکہ جس بھی بزرگ کی آپ زندگی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اسے محتاجگی میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان بزرگوں پر آزمائشیں پیدا کی ہیں، کیا کہ پتہ چلے جو میرے محبوب ہے میں زیادہ انہی کو آزماتا ہوں۔ عام طور پر ہے بھائی میں نے کہیں کونٹ دیا آسن کی میں کیا اس پریشانی ہے، ارے بیوقوف، جو جتنا رب کا محبوب ہوگا اللہ اس کو اتنا آزمائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اب گھر آتے ہیں، شام کو ہر باپ گھر جاتا ہے تو دکان پہ نظر پڑتی ہے، ہاں کوئی کھلونا دیکھ لیا میرے بیٹے کو پسند ہوگا، اگر وازوانہ کھانے جائے گا نا وہاں دیکھے گا مان لو کباب دیکھ لیا، اس کو یاد آ جاتا ہے میرے بیٹے کو پسند ہے، وہاں کھیوان چاہ اور جو کٲشُر لفظ شُرۍ وول کھیا ہیل وول پانن، أمِس چھُ پیوان یاد ہے نیچوِس چھُم پسند، کورِ چھُم پسند، بیٚنہِ چھُم پسند، خاندارنہِ چھُم پسند، تو وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ اب لایا ہے وہاں سے کھلونا یا کوئی کھانے کی چیز لایا، گھر پہنچا، اب پتا ہے بیٹے کو ہی دینا ہے، لیکن بیٹے کو ایک ساتھ دے کیا کرتا ہے، ذرا جمپ کرو کرتا ہے نا، ایسے اٹھاتا ہے، ایسے کھلاتا ہے، کبھی چوری رکھتا ہے، کبھی ایسے، اس کو بڑا تنگ کرتا ہے، بھئی بار بار بولو ابا جان مجھے دو، تلا ون پاپا میں دی پت کروں موئن پت کروں، یہ اس کو کتنے کام کراتا ہے، حالانکہ لایا کس لیے ہے،
اسی بچے کے لیے دینا اسی کو ہے, نیت اسی کو دینے کی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو گھماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. کبھی بیماری سے آزمایا, کبھی پریشانیاں ڈال دی, کبھی ماں بیمار ہے, کبھی باپ بیمار ہے, کبھی یہی بچہ بیمار ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ سے ایک صحابی سے کہتے ہیں وہاں سے کیا حال, کہا یا رسول اللہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ویسے وار وش کیا چک ونان, ہیس تھاو کیا چک ونان, حضور نہ بشوس کران تو ایسی محبت, دھیان تھے جو مجھ سے محبت کرے گا پریشانیاں اس کی طرف ایسی آئیں گی جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے اس پریشانی میں, تعلق زیادہ ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے, ان پریشانیوں میں تعلق زیادہ ہونا چاہیے. میں ایک دن گھر میں تعزیت کے لیے گیا, ان کی والدہ مر گئی تھی, اب رمضان چل رہا تھا, اب اچانک مجھے نظر پڑی وہ دن میں کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیوں کھا رہے ہو, کہا اس خدا اس روش تم نی اس موج, نعوذ باللہ, یہ خدا اسی روشان پانیو کانو بوز میں اس خدا اس روش تم کیا نی اس موج, روشن اوس خدا اس ایسے یورے روش میں خدا اس تو بند کیا ساری کو تھود مقام چھو پہ کچھ عبادت کری چھن سو مقام حاصل گژھان. حضرت تھانی رحمت اللہ لکھان میں پرس پنس وستادس کہ اخلاص خود تچھا تھود مقام کا, اخلاص خود چھا ساری کو تھود مقام چھو اخلاص, تم خود تچھا کا مقام, فرموس اس کو دنوس رضا بالقضا. یہ خدای ژے خاطر فٲصل کری زبان کی, زبان ہن چھن معاملہ, دل گژھِ تات فٲصلس پہ مطمئن آسن, دلس مز گژھِ شکایت آسن, دل گژھِ ونُن یہ مے خاطر یم وز مے خاطر خدایَن یہ یوژ تہ چھُ میانہ خاطر کیا بہتر. تو ام پتہ چھُ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ زیوان, پتہ چھِ تربیت گژھان, اور گۄڈے چھِ أمۍ سٕنٛز والدہ أمِس حافظ قرآن بناوان, کیازِ 2-4-5 ؤری ٲس عمر تہٕ والد صٲب درٛاو. توٚر سمجھ, اتہِ تہِ آزمٲیش, مٲلۍ سُنٛد سایہِ تُلُکھ, باپ کا سایہ اٹھا دیا. اب ماں نے کیا کیا, جو امانت اللہ کی طرف سے 60 سال کی عمر میں ملی تھی, کہا اس امانت کا پہلے حق ادا کرتے ہیں, اس کو حافظ قرآن بناؤ. اب میں ان سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں قادری سلسلے سے, یا کہتے ہیں ہم محب ہیں, ہم محبت رکھنے والے ہیں, ہمارے دل میں عظمت ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی, ہم ان کے دن مناتے ہیں, ان کی راتیں مناتے ہیں, ان کی کیا کیا نام مناتے ہیں مجھے نہیں منانے سے, لیکن ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں 10 بچے ہیں, کیا ایک بھی حافظ قرآن ہے؟ یہ کیوں کھوکھلے دعوے کر کے آپ اپنی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو پہلا کام تو کیا کرنا تھا, قرآن پاک تو حافظ, اگر حافظ کم سے کم نہ ہوتا, کم از کم صحیح پڑھنے والے تو ہونے چاہیے, 2-4 پارے تو یاد ہونی چاہیے تاکہ نماز کبھی پڑھا سکے. اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں, اب بچپنا ہے, بچپنے میں بہت سے واقعات, اس سے پہلے ہم نے سوانح سنی تھی حضرت کس, ان سے پہلے جمعہ پہ کس کے بیانات ہم نے سنے تھے, شیخ حمزہ مخدومی رحمت اللہ علیہ. تو ان کے واقعات کی بچپن میں بہت سارے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی رات کو خوابوں میں دن میں تربیت کرتے تھے. اسی طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے ساتھ بھی واقعات ہوئے. کہا میں چھوٹا تھا, ان کے شاید یہ بیٹے ابو موسیٰ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, ان کی کتابوں میں ہیں, مستند واقعات ہیں, ہوائی باتیں نہیں ہیں, کتابیں ہیں. فیوز یزدانی آپ پڑھیں, اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے, شاید باقی کتابوں میں بھی ہوگا, میں نے اس میں تازہ ہی دیکھا ہے. کہا میں جا رہا تھا, بچہ تھا, تو باہر جانور گھوم رہے تھے, گائے بکری وغیرہ, تو میں بھی ان کے ساتھ, اور اکثر نبیوں کی سنت رہی ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے, تو یہ بھی چراتے تھے. کہا ایک دن کھیل میں پیچھے ایک گائے کو دیکھا, میں اس کی دم پکڑنے بیٹھ گیا. مسلم اسلام گنا, کھیلتے کھیلتے, بچہ ہے 5-6 سال کا بچہ ہے. کہا جب میں زیادہ کر رہا ہوں تو اس گائے نے چہرہ پھیرا اور اللہ نے اس کو گویائی دی. کہا عبدالقادر تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. اور کہا میں نے یہ شو ناممکن, بخاری کھولو, بخاری میں روایات ہیں. ایک آدمی بیل پہ چڑھا اور چھڑی سے مار رہا ہے. جب زیادتی ہو گئی تو اس بیل کو اللہ نے گویائی دی. کہا اللہ نے مجھے سواری کے لیے مجھے اللہ نے ہل جوتنے کے لیے پیدا کیا تھا, چکے اس لوگ تھے مارس, تو وہ جلدی بھاگ کے اتر گئے. بہت سے واقعات ہیں, ابھی اشارہ بات پہ بات نکل جائے گی. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہاتھ چھوڑا,
کیونکہ زندگی میں پہلے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ گائے بات کر رہی ہے، دوڑتے دوڑتے اپنی مکان کی چھت پہ برونٹ ہے تو میں کہیں پہ بیٹھ ژوٗرِ، تو یہ بھی بھاگتے بھاگتے کہاں پہنچے؟ کہیں پہ. کہا جو ہی میری نظر، جیلان میں بیٹھے ہیں، کہا جو ہی میری نظر کھلی، اللہ نے میرے نظر کے سامنے پردے ہٹائے، مجھے خانہ کعبہ دکھائی دیا. میں نیچے اترا ماں کے پاس، سارا واقعہ بیان کیا، تو میری ماں نے مجھے کہا کہتھائن چھُ خاصی گژھن وول، جیسے چھُ خدا اس کہتھائن الگی معاملہ کرن وول، تم اٹھو سامان سفر باندھو، تمہیں سفر کرنا ہے، تو فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں ایک نیک اللہ کا ولی ہے، تم اس کے پاس اپنی تربیت. اور پھر وہ تاریخ ساز واقعہ ہوا ہے جس کو آج تک خطیب دہراتے ہیں، آج تک علماء دہراتے ہیں، اور سبق لینے والے ان سے سبق لیتے ہیں. وہ کانوں کی عیاشی کرنے والے تو عیاشیاں کرتے ہیں، بس سن لیا واقعہ اس کا تو وہ تد رہا ہو، لیکن عقل مند لوگ ہیں جو اس سے سبق لیں. اور انشاءاللہ آپ سب عقل مندی ہیں، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عقل مند بنائے. ماں نے کہا فلاں جگہ جانا ہے، بیٹا یہ راستہ ڈاکوؤں کا ہے. اب میں کیا کرتی ہوں، تمہارے کرتے کے اندر سے یہ پیسے چھپا کر بند کر دیتی ہوں تاکہ ڈاکو آئے تو ان کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے اماں جان، 40-50 اشرفیاں کتنی تھی اس وقت کی، چھپا دی. تو اللہ کا کرنا، اس پہ ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا اس کو. اب سب کی تلاشیاں ہو رہی ہے، سب کے پیسے نکال رہے، بھائی تمہارے پاس کتنا ہے؟ 100 دینار دے دو. ڈاکوؤں کا سردار پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چیلے سب کی کیا کر رہے ہیں؟ تلاشیاں. تو اس سے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی معصوم ہے؟ تو اس سے کہا شیخ عبد القادر، ان کو کہاں نام پتا تھا، تو کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں ہے نا. کہاں ہے؟ کہا یہاں صدری کے اندر سے اللہ میری ماں نے اس کو سی کے رکھا ہے. کہا کیا بچہ مذاق کر رہا ہے، نکالو اس کو باہر. اب وہ سائڈ میں بیٹھا ہے. تو ڈاکو جب حساب کر رہا تھا سب کے سامان کا، کہا کسی کے پاس کچھ رہا تو نہیں؟ کہا ہاں سب کا نکال لیا، ایک بچہ ہے جو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، آپ بھی دیکھ لیجئے اسے. کہا بلاؤ. بلایا. کہا بھائی کیا بول رہا ہے؟ کہا میرے پاس بھی پیسے ہیں لیکن اس سائڈ ہیں، یہاں سے چھپے ہوئے. کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، ہے مت. تو ان نے صدری پھاڑی، کرتا پھاڑا، کیا تھا کس طرح سے سلا ہوا تھا، تو وہاں سے اشرفیاں نکلی. اب ڈاکو پریشان، حیران، بھائی ہم نے تلاشی کی، ہمیں تو ملے نہیں، تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تمہیں ہمیں دے دو؟ کہا سردار جی اصل میں مسئلہ ایسا ہے، جب میں گھر سے نکلا تھا، میں دینی تعلیم حاصل کرنے نکلا ہوں، اور میری ماں نے مجھے نکلتے وقت وصیت کی ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی زبان سے جھوٹ. اللہ اکبر. میں کام دین کا ہے، نکلا اللہ کے راستے میں ہوں اور جھوٹ بولوں؟ تو یہ بات ہمارے لیے آسان، تھوڑا اثر تو سب کو دل میں ہوگا، لیکن یہ بات جب چھوٹے بچے سے سنی جائے نا 10-12 سال کا، تو زیادہ اثر کر دی ہے. بھائی بڑا آدمی ایسی بات نہیں کرتا، چھوٹا کر رہا ہے. تو پتہ نہیں اللہ نے اس بات میں، چونکہ مادرزاد ولی تھے، ان کی بات میں کیا اثر ڈالا تھا. یہ تیر بن کر لگی اس ڈاکو کے سردار پر. اس کے ہاتھ سے سارے سونے زیورات کے سب نیچے پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اس کے چیلے اس سے کہہ رہے سردار کیا ہوا، کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سنو، یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر رہا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنے ہوئے. میں آج تک تم میری ڈاکوؤں کے گواہ تھے، ڈاکے میں جو ڈالے ہیں اس کے گواہ تھے، آج میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ہم ڈاکہ. تو ان کو دیکھ کر چیلے بھی متاثر ہو گئے، انہوں نے کہا ہم سب توبہ کرتے ہیں آج کے بعد. تو سارے قافلے کا سامان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سچ سے واپس مل گیا. تو اسے کہتے ہیں الکذب یہلک والصدق ینجی، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ. اکبر بار محدث تمسس زنیچی، حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، تو اس کے بیٹوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا کس کے خلاف؟ حجاج بن یوسف، جو مجاہدین کے ساتھ لڑ رہے تھے مگر اسی بادشاہ کے خلاف. اب CID نے خبر دی کہ اس کے بیٹے رات کو گھر آ گئے ہیں. تو حجاج نے کہا آج وشن بھی بزرگ کیم لیولی ہنج، کہا اس کے باپ کو بلاؤ، یہ بزرگ کہتا ہے اپنے آپ کو یہ ولی ہے، اس کو بلاؤ، اس کو مت پتا ہے، ہمیں پتا ہے اس کے بیٹے آ گئے ہیں. تو کہا آج اگر اس نے جھوٹ کہا اس کو بھی قتل کر دوں گا، اس کے بیٹوں کو بھی. لیکن آزمائش ہے، بیٹوں کا درد، یعنی بیٹوں کی محبت ہے، دیکھتے ہیں کیا کرے گا. بلایا، کہا تیرے بیٹے پتا ہے نا تیرے خلاف جہاد پہ نکلے ہیں؟ کہا ہاں پتا ہے. کہاں ہیں؟ اب ہے امتحان سچ اور جھوٹ کا.
اب کہے گا گھر میں ہے، یہ پتا تھا حجاج اٹھ کے ان دونوں کو قتل کر دے گا، لیکن یہاں سے جھوٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بول سکتے، تو کہا حجاج زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے گھر میں بیٹھے ہوئے سچ کا ساتھ دیا نا۔ تو حجاج نے کہا مجھے پہلے سے پتا تھا تیرے بیٹے تیرے گھر میں ہے، میں نے اپنے درباریوں سے پہلے کہا تھا اگر اس نے جھوٹ بولا اس کو بھی قتل کروں گا، حالانکہ اس کا جرم نہیں تھا، جہاد تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی قتل کر دا، تیرے بیٹوں کو بھی قتل کر دا، جا تیرے سچ کی برکت سے تجھے بھی معاف کیا، تیرے بیٹوں کو بھی معاف کیا۔ تو یہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ، لیکن اجک نوجوان چھن ماننے خاطر تیار، بوڑ نے تو بڑ کیا آج چھو بڑ مول دکانس پہ نجویس ہیچناوان گوبریا آج نہ چھن پوز چلا، اس جملے سے ڈرنا چاہیے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے ڈرنا چاہیے کہیں میرے ایمان بھی خدا نخواستہ ہلاک نہ ہو جائے۔ حضور کہہ رہے ہیں یہ میٹھا ہے، اس زمانے یہ کڑوا ہے۔ دنیا مانے نہ مانے، خدا کی قسم جو سچ بولتے ہیں اس کا اثر وہ خود اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کو سچ بولنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت، اور جھوٹے قسم پہ قسم کھا رہے ہیں۔ وہ منز وچان 10 روپین چیز ریٹ وول کنان اور یور ونان خدا رسول پتہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 روپین مل، اور یہ بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی قیمت اس کے نزدیک 10 روپے ہے، 10 روپے، نعوذ باللہ۔ کیا بھائی، کیا اللہ اور اس کا رسول قسموں کے لیے رکھے گئے ہیں؟ اس کے بعد نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا، آج تک سارے لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عظمت اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ مسلکن وہ حنبلی ہیں۔ اس نے کوتا محبت چھو تمس، اگر تو اکثر تیرت وشوک حنفی المسلک آسن تیرت زیادہ بہت نا، تینز تعریف کرا وغیرہ کرا، حالانکہ مسلکن وہ حنبلی تھے اور حنبلی فقہ کے امام تھے۔ اب ان کے مجاہدات سنو۔ ان کی ماں نے بار بار دبا، ماں اور باپ کی تربیت کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، اس لیے جو یہاں ماں باپ بنے ہوئے ہیں یا نئے نئے بنے ہیں، ان کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کا عقیقہ کرے، ان کا نام رکھے، ان کو اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوبصورت بنائے، ان کی کٹنگ کرے، صرف اتنا حق نہیں ہے۔ خدا کی قسم اصل جو سوال ہوگا وہ تربیت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تربیت کرت پنس بچس، اور یاد تھے جو اکثر چھنی تربیت مالس ماج برو کہیں گژھان، یہ تیت استاد ژھانڈن یہ تھی کیا کرے تربیت حاصل۔ گۄڈنیُک اوپ ژوپ ہیٚکہِ مول موج کٔرِتھ، لیکن زیادٕ اثر چھُ پیوان مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ کِردارُک۔ تو کیا فرما مجاہدات ات مقامس پہ کت پٲٹھۍ وٲتۍ؟ پان فرما حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے 25 سال جنگل میں گزارے ہیں۔ کتس کالس 25 سال، مستند روایات ہے 25 سال۔ 40 سال میری زندگی کے ایسے گزرے ہیں کہ میں نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھی۔ کس ونا اللہ تعالیٰ بنائن ام حساب اشتی قادری، اگر یت اعمال گژھن آسن تیل چھُ مےٚ حق بہٕ وَنہٕ بہٕ چھُس قادری، بہٕ چھُس تِہُنٛد محبوب، مےٚ چھِ تِم ٹٲٹھۍ، مجھے ان کے ساتھ نسبت ہے، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، میں ان کا پیروکار ہوں۔ کچھ تو کچھ اثر، چلو بھائی تم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، فجر کے وضو سے ہی فجر پڑھ لو، عشاء کے وضو سے ہی عشاء پڑھ لو۔ ہمارے امام ایک لیول بنا کر گئے ہیں اور ہم اس لیول سے بہت نیچے، بہت زیادہ نیچے۔ امامن ہند اخ امام حضرت شیخ امام الشافعی رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ، شاگرد چھُ أمۍ سُنٛد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اکہِ دۄہ کوٚر وۄستادنٕے شاگردس سال، استاد کٔمِس چھُ شاگرد سال کران کٔمِس؟ وۄنۍ کیٛاہ آسہِ شاگردس مقام؟ اونُن گھر دوٚپُن ہے حصہٕ تھٲیِو، مےٚ چھُ شاگرد دِنہٕ وول، ایک ایسا شاگرد آنے والا ہے جو بہت اللہ کا ولی ہے۔ دیکھو ایک دوسرے سے کتنی محبت ہے ان کو، اور آج ہم ان کے نام پہ جھگڑے کرتے ہیں۔ تو گھر آئے، کھانا پیش کیا گیا، حضرت نے سارا کھانا کھا لیا۔ شیخ امام احمد بن حنبل کیا کوٚر؟ تٔمۍ سُنٛد سورُے بتہٕ مۄکلٲیِتھ، گرِ سوٗزُکھ شیش ہے بیٚیہِ سوٗزِو، یِمو سوٗز بیٚیہِ، یِمو ژھُن سُہ تہِ کھٮ۪تھ، یِمو سوٗز بیٚیہِ سوٗزِو، یِمو ژھُن سُہ تہِ کھٮ۪تھ، مۄکلیو۔ اَمہِ پتہٕ ؤتھۍ، ترٛووُکھ آرام، صُبحٲے ؤتھۍ، پوٚرُکھ تہجُد وہجُد پوٚرُکھ نہٕ، سیوٚدُے ؤتھۍ تہٕ ؤتھۍ فجرس، اور فجر نماز پٔرٕکھ وضوٗ ورٲے۔ یُتھُے وۄنۍ یہِ درٛاو، گرٕ چھُ شیخ حضرت کٔمۍ سُنٛد؟ امام شافعی رحمت اللہ سُنٛد،
کوٗر چھِ تَتھ منٛز موج چھِ تَتھ منٛز حضرت امام شافی سٕنٛز خاندارِنۍ تہٕ بیٚیہِ چھَس کوٗر اور امام احمد بن حنبل چھُ یہِ کران یُتھُے یہِ دوٚیمہِ دۄہ درٛاو تہٕ أمِس چھِ کوٗر پَنٕنۍ وَنان اس کی بیٹی سے کہہ رہی ہے آپ تو کہہ رہے تھے بڑا بزرگ آنے والا ہے تو ہاں بزرگ تو ہے کہا اس کے اندر تو بزرگی کچھ نہیں ہے کہا کیوں کیا ہوا کہا پہلی علامت ہے جو اللہ کے نیک ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں کھاتے ہیں نارمل کھاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے لیکن انہوں نے ایکسس کر دی انہوں نے اتنا کھایا کہ ہمارے لیے بھی نہیں بچا اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے تہجد پڑھتے ہیں انہوں نے تہجد بھی چھوڑ دی اور تیسرا یہ کہ بے وضو فجر پڑھ کے چلے گئے کیا مسئلہ ہے یہ بزرگی ہمیں کوئی سمجھ اب امام الشافعی گھر شکایت گئی اچھا نا مسئلہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نہیں یہ تو پوچھنا پڑے گا امام احمد بن حنبل سے مسئلہ کیا ہے بدگمان چن گوڑے گا سن اللہ اکبر اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمان ہو جائیں میں وچھنا یہ پھلٲنۍ تمہِ دۄہ فونس پٮ۪ٹھ کٔمِس تانۍ تمہیں کیا پتا کون تھا آگے میں وچھِ پھلٲنۍ کٲنٛسہِ برقعہٕ والہِ کورِ سۭتۍ پکان کٔمِس تانۍ کو لڑکی سۭتۍ پکان تمہیں کیا پتا ہے اس کی بہن ہو ماسی ہو پوفی ہو کچھ ہو برقعے میں ہے تمہیں کیا پتا ژٕ کُس گوٚو کہِ پرژھن وول یہِ کُس یا ژٕ کُس گوٚو کہِ بدگمٲنی کرن وول یہِ کُس اکھ مرید اللہ کیا لوگ تھے اس زمانے میں آج ہم ذلیل چھِنہٕ أسۍ ہنگ تہٕ منگ خدا کی قسم ہم ہنگ تہٕ منگ ذلیل نہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں اس وجہ سے ہم ذلیل مرید چھِ نیبر کَنۍ بِہِتھ لٲنی پیٖر صٲب چھُ یُس اہل اللہ بزرگ چھُ پننِس کُٹھِس منٛز بِہِتھ یورٕ آیہِ مستوٗرات اکھ بُرقہٕ لٲگِتھ یہِ ژاے اندر یُتھُے یہِ واپس درٛاے 10 وُہن أڑِس گٲنٛٹس بیٖٹھ یہِ أنٛدرٕ کَنۍ یُتھُے یہِ أنٛدرٕ چھُنہٕ بیٚیہِ پیٖر صٲبنہِ وَرٲے یُتھُے یہِ نٮ۪بر درٛاے بُرقہٕ چھُ تھوٚد مَس چھُ وٲران اور یہِ درٛاے اتھ حالس منٛز نٮ۪بر باقٕے کیٛاہ وَنن وۄنۍ کہ پیر صٲبن کوٚر گۄناہ جو باقی دیکھنے والے مرید اگر 100 تھے 99 بھاگ گئے کہا حضرت نے آج کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا یہ جو 100واں مرید تھا یہ مخلص تھا یہ اندر گیا اور اس کے ہاتھ میں بالٹین ہے اور اس میں گرم پانی ہے اللہ اکبر جب میں نے پہلی بار یہ واقعہ سنا نا میرا دل خوش ہو گیا تو حضرت نے دیکھا کہا سب بھاگے تم نہیں بھاگے کہا حضرت آپ کے لیے گرم پانی لایا ہوں شاید آپ کو غسل کی حاجت ہو میں نے جس پیر پر بیعت کی ہے وہ بھی بشر ہے گناہ اس سے بھی ہو سکتا ہے توبہ کر لیں گے معاف ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو نے کہا اب بیٹھو اب بتاتا ہوں اصلی تم تھے میرے مرید اصلی اس نے یہی وشن اصلی میون کچھ اب بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے کہا حضرت کیا کہا یہ جو عورت آئی تمہیں کیا لگا کون ہے کہا ایک عورت تھی جوان خوبصورت عورت تھی کہا ارے بیوقوف یہ دنیا تھی جو عورت کی شکل میں میرے پاس آئی تھی جب یہ میرے پاس بیٹھی اس نے پردہ ہٹایا اس نے کہا میری طرف دیکھو میں دیکھ نہیں رہا میری نظر نیچے تھی میں دیکھ نہیں رہا اس فرسٹریشن میں اس نے اپنے بال نوچنا شروع کیا اور جب میں بالکل اس کی طرف نہ دیکھا تو یہ مایوس ہو کر چلی گئی یہ کوئی عورت نہیں تھی لیکن اب مجھے پتا چلا میرا اصلی مرید کون ہے تم ہو تو یہ کات پہ ونے میں کہا بدگمان گژھنس واقعہ کیا اس میں ونا بدگمان حضرت امام شافی سٕنٛز کوٗر تۄہہِ تہِ روٗدوٕ نہٕ یاد امام شافی سٕنٛز کوٗر ییٚلہِ دٮ۪ماغس منٛز یہِ گوٚو ہے نہ اتھ پرٛژھ مےٚ سوالن جواب اور تمہِ وِزِ ما اوس تہِ موقعہٕ کیونکہِ ییٚتہِ ٲس عالمہ أکِس عٲلِم سٕنٛدِس گرس منٛز ٲس عالمہ دوٚپنس یِم وضاحت ہے أمِس بدگمٲنی گژھِ نہٕ روزٕنۍ اتھ ہے وضاحت امام شافی نے بلایا امام احمد بن حنبل کو بیٹھو استاد جی فرمائے کہا میرے گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے مجھے ان باتوں کا جواب چاہیے کہا حضرت فرمائیے کہا عام طور تو ہم کم ہی غذا کھاتے ہیں آج تم نے اتنا کیوں کھایا کہا آپ نے پوچھا ہے بتا دیتا ہوں ورنہ نہیں بتاتا جو ہی میں نیچے بیٹھا تو جب آپ نے کھانا سامنے لایا اس کھانے پر اتنے نور کے انوارات برس رہے تھے میرا دل نہیں چاہا میں اس کو بچا کے چھوڑ دوں جب آپ نے اور کہا چکھا بے کیونکہ معذرت سے کارن میں تو بے کھمو یہ نورس کچھ کہنا کار تو میں نے کہا پھر لائیے اب نے کہا پھر کھاؤ گے میں نے کہا پھر لائیے یہ غنیمت ہے پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے اچھا ٹھیک یہ سمجھ آ گیا نورانیت اب تم نے تہجد بھی نہیں پڑھی کیا مسئلہ ہے تم تو روز تہجد گزار ہو اور امام احمد بن حنبل چھُ سُہ بزرگ مستند کتابن میں لکھت یہ ایسے واحد بزرگ ہے جو خود فرماتے ہیں میں نے 100 بار سے زیادہ خواب میں اللہ کی زیارت کی کیسی کی وہ جانے کیونکہ اللہ کو دنیا میں انسان دیکھ خواب میں کیسی کی کیا کی وہ جانے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن جنتس میں سمکھو بہ رٹن انشاءاللہ امام احمد بن حنبل تھی ٲسۍزیو أسۍ پرٛژھوس کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕتھ تو یہ سُہ بزرگ دپان آپ نے تہجد نہیں پڑھی کہا حضرت جب میں نے وہ کھانا کھایا اس کھانے کے نور کی برکت سے میرے ذہن کھل گیا اور اس کھلنے کی وجہ سے میں اجتہاد کرتا رہا مسئلے نکالتا رہا
جب سے میں سویا ہوں تب سے تہجد تک، اگر میں تہجد پڑھتا اس تہجد کا فائدہ صرف مجھے ہوتا، لیکن جو میں نے مسئلے نکالے، میں لیٹا تھا لیکن مسئلوں کا حل نکال رہا تھا، اس مسئلے کی اس کھانے کی وجہ سے میں نے پوری رات میں 1000 مسائل کو حل نکالا۔ اب تہجد زیادہ بہتر تھی کہ مسائل؟ کہا مسائل مخلو دہیم مسئلے تھے، کہا اب وضو کا پوچھنے کی ضرورت، جب تم مسئلے ہی حل کر رہے تھے تم تو سوتے کہاں، اس لیے جو عشاء کا وضو تھا وہ تو برقرار تھا، اسی سے فجر پڑھ لی۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، فراست ایسی تھی۔ تو 40 سال سے عشاء کے وضو سے کیا پڑھی؟ فجر۔ اور حضرت فرماتے 15 سال میری زندگی میں ایسے گزرے ہیں کہ میں نے ہر رات 15 ورین مز صرف تراویح نہیں کیا، صرف رمضان نہیں کیا، 15 سال میں نے مسلسل ہر رات ختم قرآن کیا ہے، کیونکہ میں حافظ قرآن تھا، میں نے ہر رات کیا کیا ہے؟ ختم قرآن۔ اور ایک واقعہ اس پر اختتام پہ کہتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ ہے۔ یہی جب اتنے مجاہدات کر دیے، شیطان اس باشو اب اس پہ کوئی ایسا حملہ کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کا سارا ضائع، تو ایک تاریخ ساز واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں میں رات کو تہجد پڑھ رہا تھا، یا کچھ بعض کتابیں لکھتے ہیں دن میں ایسا واقعہ ہو، کچھ لکھتے ہیں رات کو، اب مان لیں رات کو ہی، کہا ایک نور میرے سامنے پیدا ہوا، ایک روشنی پیدا ہوئی، اور اس روشنی سے آواز آئی عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ تو کہا ٹھیک، کہا ہم تمہاری، کیونکہ راتوں کو جاگ رہے تھے، کہا ہم تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوئے، آج کے بعد ہم تمہیں پروانہ دیتے ہیں، تمہارے لیے ساری حرام چیزیں حلال ہیں، اور حلال تو پہلے سے حلال ہے، یعنی اگر تم اب نمازیں پڑھنے کی تمہیں ضرورت، تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت، تمہیں یتھی ایم یہ جملہ وون تو یور وون حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لا حول ولا قوت اعوذ باللہ من الشیطان، تم اللہ نہیں ہو نعوذ باللہ، تم تو شیطان مردود ہو۔ کیوں؟ نور دیکھنے کی آج تجھ کنس خوابا کن وز یوان تمس باسان بہ بنیو اس کس تان، یہ گژھِ گۄڈٕ کٲنٛسہِ اہل اللہس برونٛہہ کَنہِ یہِ ترٛاوُن یہِ خواب، نتہٕ چھُ پانے تتھ مطلبا کڑان تہٕ نٔے خواب وٲلۍ خواب ژےٚ مےٚ اوس وٕچھ آز بہتریٖن خواب، دوٚپنس کیٛاہ؟ دوٚپنس مےٚ اوس اتھس کٮ۪تھ نجاست، تۄہہِ اوسوٕ اتھس کٮ۪تھ ماچھ۔ دوٚپنس وٕچھ تہٕ دۄہے ووٚن مےٚ دُنیاہس منٛز آس نہٕ پتہٕ پتہٕ روزان، ژےٚ چھُے نجاست گوٚو دُنیا، مےٚ چھُ ماچھ گوٚو دیٖن۔ دوٚپنس ہت حظ پوٗرٕ بوز تس واقعہ، دوٚپنس کیٛاہ؟ دوٚپنس ژٕ اوسُکھ مےٚ کھیٛاناوان بہٕ اوسَتھ یہ اڑی خواب تھی ان پڑھن نش ییٚلہِ یِم چیٖز نی نا تتہِ چھُ پتہٕ یی گژھان ژٕ بنیوکھ اہل اللہ، یہ اوس شریعتس پہ نظر تھاون وول، اس نے کہا بھائی لا حول ولا قوت۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز معاف نہیں ہوئی، مجھ جیسے میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، مجھے نماز کیسے معاف ہوگی؟ لا حول ولا قوت، دفع ہو جاؤ مردود میری نظروں سے۔ اب وہ ساری لائٹ پائٹ جو اس ڈرامہ کیا تھا شیطان نے سب ختم ہو گیا، اب بڑا نا محتاج بن تھا برونٛہہ کُن، پلو ژھیٚنمٕتۍ پلو لٲگِتھ۔ دوٚپنس عبد القادر چٲنۍ علمن بچووُکھ ژٕ آز، کیا ووٚننس؟ عبد القادر تیرے علم نے تجھے آج بچا لیا، میں نے اس وادی میں جس میں تو بیٹھا ہے میں نے 70 اہل اللہوں کو راندے درگاہ کیا ہے، یت وادی میں عبادت کران چھُکھ، ایسے بڑے بڑے اولیاء 70 گزرے ہیں جنہیں میں نے یہ نظارہ دکھا کر وہ سارے گمراہ ہو گئے، کیا تمو ترو دٔیمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ نماز پرنہِ روز تھاونہِ تِم گٔے گمراہ۔ لیکن بہٕ چھُسے ونان ژےٚ چھُے اللہ تعالیٰ ہن علم دیُتمُت، ژٕ بچونکھ پنٕنۍ۔ حضرت شیخ عبد القادر ما اوس تُہُنٛد تہِ میں بڑا نا میں 15 ؤرین محنت کر، بہٕ کیٛاہ راتس چھُس آسان مۄنٛجہِ کڑان۔ حضرت شیخ عبد لا حول ولا قوت اعوذ باللہ، مردود ابھی تو بچ چکا تھا، وۄنۍ ترٛوو تھم دٔیِم راؤنڈ، اب تو زیادہ زہریلا وار کیا۔ اگر حضرت عبد القادر کہتے مجھے میرے علم نے بچا دیا ختم ہو جاتے، حضرت عبد القادر نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے فضل خدا نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا۔ کہا عبد القادر ہُتھ اوس کانٛہہ کانٛہہ نیران، یتھ اوس نہٕ نیران، آز چھُکھ ژٕ گۄڈنیُک یُس اتھ تہِ درٛاو۔ تو بظاہر ان کے دن ان کی راتیں منانے کے بجائے بھائی وہ واقعات دیکھو نا، یا وہ زندگی کے ان کے پہلو دیکھو جو وہ عملی کر گئے۔ اپنے بیٹے کو جاتے جاتے وۄنۍ چھِ أڑۍ ونان ہے نہ حظ اڑیو تھو کہم تہندس ناوس، اڑیو تھو مےٚ چھُنہٕ تتھ سۭتۍ کانٛہہ تِم جائز ناجائز وہ خود کرے کہ بھائی کیوں کیا، 11ویں کو کیوں مناتے ہو؟ بھائی اس دن انہوں نے دودھ پیا تھا۔ ہاں ساری چیزیں پھر ویسے ہی کرو نا جیسے وہ کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 بیویاں تھیں، کر دو۔ ان کے 46 لڑکے تھے، 46 بچے تھے، کٔژ؟ 6 کم 50 اولاد ٲسۍ، کٔرِو خانٛدر تھٲیِو تُہۍ تہِ تیٚلہِ۔
جب ہر کسی چیز میں ان کی پیروی کرنی ہے تو ہر کسی چیز میں کرو نا. وہ حافظ قرآن تھے, تم بھی اچھا خود نہیں بن سکے, اولادوں میں سے ایک کو بناؤ. ان کی مجلس میں 400 لوگ کچھ ژور ہتھ لوگ صرف تم آساں جو ان کا بیان لکھتے تھے, اور ایک مجلس میں گنا گیا ہے ان کی مجلس میں 70,000 لوگ تھے. چونکہ مائک سسٹم نہیں تھا, پھر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا تھا جو آگے ان کی بات پہنچاتے تھے, اور کتاب شہادت ہے ان کی مجلس میں جنازے اٹھتے تھے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ اور باتیں ان کی سوانح کی سیرت کے متعلق ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سبق ہمیں وہ دے چکے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سنت پڑھو.